اے ٹیسٹ ہوتا کیسے ہے اور یہ کتنے عرصے تک ڈی این اے زندہ رہتا ہے؟ ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے اصل میں ایک خاص طرح کے وہ ہوتے ہیں. اچھا یہ جو ڈی این اے ہے یہ مطلب جیسے عام تصور ہے کہ مطلب ایک عام مائکروسکوپ رکھی تو ڈی این اے نظر آ گیا، تو ایسا نہیں ہے. ڈی این اے کو دیکھنے کے لیے یا ایک سیل کو دیکھنے کے لیے، سیل کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے، اس سیل کو دیکھنے کے لیے الیکٹران مائکروسکوپ استعمال ہوتی ہے. صحیح ہے. وہ الیکٹران مائکروسکوپ جو ہے وہ کسی بھی چیز کو 50,000 گنا 1,00,000 گنا بڑا کر کے دکھاتی ہے. جب وہ اتنا بڑا کر کے دکھاتی ہے تو وہ جو ذرہ ہے جو ہمیں یہاں نظر ہی نہیں آ رہا اس فرش پہ، وہ آپ کو پہاڑ جیسا نظر آتا ہے اور کمپلیٹ حالت میں دکھلاتی ہے وہ جو الیکٹران مائکروسکوپ ہے. تو اب جہاں الیکٹران مائکروسکوپ پہلے پاکستان میں نہیں تھی، جب شاید ایک پنجاب میں تھی، لاہور میں، اور ڈی این اے ٹیسٹ بھی صرف پنجاب میں ہوتا تھا. اب کراچی میں بھی یہ ساری سہولتیں ہیں اور بھی میرے خیال سے کہیں اور بھی ہیں. تو مطلب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ڈی این اے مطلب ایک انسان کا بال بھی اگر ہے، یہ حتیٰ کہ لعاب دہن ہے، یہ اگر مل جائے تو اس میں بھی ڈی این اے موجود ہے. مطلب ہمارے جسم میں جتنے اعضاء ہیں، جی کہیں سے بھی اگر مل جائے، کان مل جائے ذرا سا، کچھ بھی مل جائے، پیر کا انگوٹھا مل جائے، ہاں تو اس کا ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتا ہے. ایک اتنا سا ناخن مل جائے، اس سے بھی ڈی این اے ٹیسٹ مل جائے گا. اب دیکھیں روم کا بادشاہ تھا بہت بڑا، جس کو قتل کر دیا گیا تھا پورے خاندان کو جب روس میں انقلاب آیا، تو ان کی لاشیں 80 سال کے بعد ہڈیاں ملی. وہ پورے خاندان کو ایک جگہ قتل کر دیا گیا تھا، ہڈیاں مکس ہو گئی ساری. ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے ان کو وہ ڈی این اے ان کے اندر زندہ تھا. اس ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے ماہرین جو تھے انہوں نے اس پورے خاندان کی، یہ باپ، یہ ماں، یہ بیٹی، یہ بیٹا، یہ چچا، یہ ماموں، مطلب جتنے لوگ قتل ہوئے تھے ان سب کے مطلب ایک ڈی این اے پرنٹ نکالے اور بتایا کہ یہ ہے اور یہ ہے. جیسے کہ میں نے فرعون کا بتایا، کنگ ٹوٹ کا بتایا، وہ تو کئی ہزار سال پرانے. اچھا، تو اب جب یہ نکالے سارے پرنٹ جب سامنے آئے تو پتہ چلا کہ یہ ان کی ہسٹری ہے، پوری ہسٹری پتہ چل گئی نا. صحیح. تو اب آپ دیکھیں قرآن کی طرف چلیں ذرا. سورہ یاسین میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہے ایک آیت ہے کہ وہ کافر کہنے لگا کہ جب یہ ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، کون زندہ کرے گا؟ تو آپ بتائیے وہ کافر کی عقل تسلیم کر سکتی تھی اس جاہل کی کہ حقائق کیا ہیں کائنات کے، تخلیق کی سچائیاں کیا ہیں؟ وہ سوچ نہیں سکتے تھے. جوہر کے کنارے آباد ایک قوم تھی، بالکل، اور وہ اعتراض کر رہی تھی قرآن کے اوپر. تو اب آپ دیکھیں کہ ڈی این اے فرعون مصر کا جو کئی ہزار سال پہلے مرے تھے ان کا بھی ڈی این اے پرنٹ موجود ہے، اور انسان جو روس کا شاہی خاندان ملا تھا اس کا مل گیا. اب ڈی این اے پوری کہانی سنا دیتا ہے کہ اس نے کیا کیا، کیا کھایا تھا، کیا پیا تھا، ہر چیز موجود ہے. تو قرآن میں ہے نا کہ قیامت کے دن تمہارے اعضاء گواہی دیں گے. بے شک. ہاں، تو اعضاء تو اب بھی گواہی دے رہے ہیں. لیبارٹری ٹیسٹ آپ کروا لیں، مثلا بلڈ ڈی آر کرا لیں تو اس میں ساری پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا، کب شراب پی تھی، خون میں نشہ ہے، شراب کے اثرات ہیں نہیں ہیں، کیا کھایا تھا.